بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس سوال کا میں احاطہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا کیوں کر سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کی، ان کا اکیڈیمیا اور ان کا میڈیا کیوں کر خاموش ہے اور وہ ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہے جو فلسطینینز کو ٹیررسٹ دکھا رہا ہے اور جوز کو ان کا حق دے رہا ہے کہ وہ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چند سال پہلے اگر آپ دیکھیں، نام چامسکی جو کہ ویل نون پرومیننٹ اسکالر ہیں امریکہ کے اور 100 ایئرس کے قریب تر ہیں، اب بھی ان کا بہت شاندار کام ہے اور جیو اسکالر ہیں اور ان بائسڈ ہیں اور امریکہ میں ایک کرٹیکل وائس ہیں، جس طرح سے جان میٹشائمر آپ کو نظر آتے ہیں، جیفری سیش نظر آتے ہیں، اسی طرح سے نام چامسکی نظر آتے ہیں۔ نام چامسکی نے چند سال پہلے لیکچر دیتے ہوئے 2 امپورٹنٹ فیکٹرز بتائے کہ امریکہ کیوں کر سپورٹ کرتا ہے اسرائیل کی۔ اس میں ایک مذہبی فیکٹر ہے اور دوسرا جیو اسٹریٹجک فیکٹر ہے۔ مذہبی فیکٹر کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ماضی میں جائیں تو جیوز کی زائنزم سے کافی عرصہ پہلے جو 1890 میں وجود میں آئی، کرسچن زائنزم کا وجود آ چکا تھا اور اس وقت برطانیہ کے جو رولنگ ایلیٹس تھا ان کا جو ڈومیننٹ کلچر تھا، ویلیو بیسڈ کلچر تھا، وہ کرسچن زائنزم تھا اور اسی کرسچن زائنزم کی بنیاد پہ انہوں نے کالونائزیشن دنیا کے اندر کی اور اسپیشلی نئی دنیا کے اندر انہوں نے آباد کاری کی اور وہاں کے لوگوں، نیٹو لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا اور بائبل کے اسباق کے مطابق وہ کہتے تھے کہ وہ آگے موو کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کی کنٹینیوٹی خود امریکہ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو کرسچن زائنسٹ نظر آتے ہیں اور نام چامسکی نے 2 جو بڑے نام لیے جنہوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اس ایسپیکٹ سے کبھی میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں ایک نام بہت بڑا نام ہے جسے پریزیڈنٹ ووڈرو ولسن کہا جاتا ہے، جو کہ آئیڈیلسٹ تھے، جو کہ اوپن ڈپلومیسی کے فیور میں تھے، جو کہ ڈیموکریسی کی پروموشن کی بات کرتے تھے، لبرل ٹریڈیشن کی بات کرتے تھے، لیگ آف نیشن کا آئیڈیا انہوں نے دیا، جو یہ کہتے تھے امریکن نیشن کو کہ آپ کی سیکیورٹی، پراسپیرٹی، ڈیموکریسی، آزادی، دنیا کی آزادی، ڈیموکریسی، سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت امریکنس نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ ولسن جو بات کرتے تھے بالکل ٹھیک تھے۔ ان کے بارے میں نام چامسکی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو ووڈرو ولسن صاحب تھے یہ کرسچن زائنسٹ تھے، پریکٹسنگ کرسچن تھے اور کرسچن بلیف ان بائبل کے اسباق کے مطابق چلتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا نام لیا ہیریس ٹرومین کا۔ انہوں نے کہا ہیریس ٹرومین اس وقت فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کی ایڈمنسٹریشن پہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وائس پریزیڈنٹ تھے ان کی ایڈمنسٹریشن میں اور لیٹر آن ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ان کے اگر آپ آئیڈیاز دیکھیں تو ہی واز اینادر کرسچن زائنسٹ، اور انہوں نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ تھے جنہوں نے اسرائیل کے اندر جو جیوز کی سیٹلمنٹ تھی اس کو کہا کہ یہ تاریخ کا عظیم واقعہ ہے اور بائبل کے اسباق میں سے ایک سبق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرومین وہ تھے جنہوں نے اپنا ڈاکٹرائن دیا جس کے بعد کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ کولڈ وار کی بات کی وہ ایک اسپیچ تھی جب سوویتس نے انٹروین کیا تھا ملیٹریلی ایران کے اندر، ٹرکی کے اندر اور گریس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ عام مائنورٹی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ پیسفل میجورٹی کے اوپر اپنا دھونس قائم کرے۔ یہاں سے کولڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بھی، ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ کرسچن زائنسٹ موومنٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ بیلفور ڈکلیریشن برطانیہ سے جس کا اختراع ہوا، جس نے راستہ دیا اسرائیل کو، اور 1945 کے بعد امریکنز جیوز سیٹلمنٹ ان اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اختلاف نظر آتا ہے، ایک طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دوسری طرف پینٹاگان۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی سیٹلمنٹ کوئی اتنی زیادہ آئیڈیل نہیں ہے، اسرائیل کو اتنا امپریسو ان کا پاور پوٹینشل موجود نہیں ہے، اور جو ریفیوجی کا ایشو بنے گا وہ بڑا سیریس ایشو ہوگا جس پہ وہ اپنا کنسرن شو کر رہے تھے، جس کی تسلسل آج بھی نظر آتا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ریزائن کر رہے ہیں، انڈر پریشر ہیں، سائفر بیچ رہے ہیں کہ اپنی پالیسی کو ریویو کیجیے۔ دوسری طرف پینٹاگان نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پینٹاگان اس وقت کے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے، ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ اسرائیل خطے کے اندر ٹرکی کے بعد دوسری بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور فیوچر میں اس کا پوٹینشل بڑا زبردست ہے اور امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک پوسٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ سپورٹ کرتا رہا اسرائیل کو ٹل 1958، جس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ایک کرائسس پیدا ہوتا ہے اسپیشلی لیبنان کے اندر، اور امریکہ ملیٹریلی انٹروین کرتا ہے لیبنان کے اندر،
اور اس وہاں پہ جو پریزیڈنٹ لیبنان کے تھے ان کو جب تک وہ بیروت کے اندر کنٹرول نہیں دلواتے، جن کا نام پریزیڈنٹ کیملی تھا، جب تک وہاں سے وہ نکلتے نہیں ہیں۔ اس دوران اسرائیل سیاسی طور کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر اور عسکری سطح کے اوپر امریکہ کی حمایت کرتا ہے، اور امریکہ اسرائیل اور زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ ٹل 1967 جب امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کو 67 کی وار، 73 کی وار میں سپورٹ کرتا ہے، اور نام چامسکی کہتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس وقت پین عرب نیشنلزم ابھر رہی تھی اور کافی پرومیننٹ ہو رہی تھی، ایک سیکولر ان ریلیجیس موومنٹ تھی جس کو امریکہ اینٹائی امریکن موومنٹ سمجھتا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس کو ایلیمینیٹ کیا، جس کو ناصر لیڈ کرتا تھا، جن کا فلسفہ یہ تھا کہ محمد واز دا عرب فرسٹ اینڈ پروفٹ دین۔ ان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اور امریکن الائز کا ریجن میں جو ٹوئن پلر اسٹریٹجی کے تحت ایران اور سعودی عرب، ان کو بھی اس سے خطرہ لاحق تھا۔ 1956 میں ایران اور سعودی عرب نے بھی اس حوالے سے الائنس بنایا، تو اسرائیل نے امریکہ کو سپورٹ کی اس سیکولر موومنٹ کو ختم کرنے میں اور ریڈیکل اسلام کی موومنٹ کو اٹھانے میں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شواہد ہیں کہ خود حماس کی کریشن میں اسرائیل کا بہت بڑا رول ہے، جو اب اس کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کا جو انٹیلیجنس کوآپریشن ہے، ملٹری کوآپریشن ہے، وہ کافی زیادہ نظر آتا ہے۔ یہی کہتے ہیں نام چامسکی کہ چند سال پہلے جس وقت اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا تو اسرائیل کا ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، اور امریکنز نے ایمونیشن اور ویپنری سسٹم دیا، اس خیال سے کہ فیوچر کے اندر امریکہ اس چیزوں کو استعمال کرے گا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ امریکہ کا ملٹری آف شوٹ ہے۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ عراق وار کے اندر بھی انٹیلیجنس کوآپریشن نظر آتا ہے، لیکن اس ساری سچویشن میں امریکن ایکیڈیمیا، امریکن میڈیا، امریکن پاور اینڈ انفارمیشن کے سامنے سرنگو نظر آتا ہے، سوائے چند کے جو کی سزا جن کو ملتی ہے ان کو پنش کیا جاتا ہے، سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، جس پہ گارڈین کی بھی ریسنٹلی رپورٹ ہے کہ جس طرح سے سیلیبریٹیز کو، امریکن جرنلسٹ کو جس طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا، ریبیوک کیا گیا، جس کا تذکرہ میں نے ایمبیسڈر ملیہ لودھی کے حوالے سے کل کے ویلاگ میں کیا، جو ڈان میں ان کا یہ کالم شائع ہوا۔ لہٰذا یہ وہ وجہ ہے کہ آج بھی امریکہ کے اندر آپ کو میڈیا عراق وار کے اندر جو کھلم کھلا انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن تھی، ایک اسٹریٹجک بلنڈر تھا، اس کو بلنڈر نہیں کہتے، حالانکہ پریزیڈنٹ اوباما نے مانا کہ یہ بلنڈر تھا، آج بھی یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، زائنسٹ کی، ناٹ یہودیوں کی، زائنسٹ کی جو ایک بلیٹنٹ ایگریشن ہے انٹرنیشنل لاء کی، جو وائلیشن ہے، جہاں پہ جینوسائڈ ہے، اس کو جینوسائڈ نہیں کہا جا رہا، اور اس پہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے۔ آج کے لیے یہی، کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔